بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک انتہائی عظیم اور پوشیدہ راز ہے جسے تقریباً 80% مسلمان آج بھی نہیں جانتے۔ جو شخص شرعی عذر کے ساتھ یا خشوع و خضوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں 3 خاص چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے گھر سے غربت اور مالی تنگی کو مکمل طور پر دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، کیا واقعی بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں غربت ختم ہو جاتی ہے؟ جو بوڑھے حضرات، بزرگ خواتین یا نوجوان کسی بھی جائز عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھر اللہ تبارک و تعالی یہ 3 عظیم نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری، شدید کمزوری، جوڑوں کا درد، کمر کی تکلیف یا کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے بالکل قاصر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ مکمل جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت اور عظمت میں کوئی کمی آتی ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بھی وہی مکمل ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماروں، بوڑھوں یا معذوروں کے لیے ہے، جبکہ کچھ صحت مند لوگ بغیر کسی شدید عذر کے بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا بالکل ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ فقہاء کرام کا مستند موقف کیا ہے، اور کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب یہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور احادیث شریف کی روشنی میں ان تمام سوالات کے درست اور مستند جوابات بالکل صحیح تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ کے دل میں کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے اور آپ اپنی نماز کو شریعت کے عین مطابق درست اور کامل طریقے سے ادا کر سکیں۔ اگر آپ بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مکمل شرعی احکام اور اس کے روحانی فوائد کے بارے میں پوری رہنمائی چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن مخصوص صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے اور کن حالات میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا لازم ہے، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس بارے میں مکمل آگاہی اور یقین حاصل کر سکیں۔ ناظرین گرامی، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دین کی ظاہری عبادت تو ہم جانتے ہیں، لیکن ان کے باطنی رازوں، اسراروں اور روحانی اثرات سے مکمل طور پر غافل ہو چکے ہیں۔ نماز جو کہ مومن کی معراج ہے، وہ صرف کھڑے ہو کر ہی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ شریعت نے اس عظیم عبادت کو ہر حال میں ادا کرنے کی مکمل سہولت اور رخصت دی ہے، چاہے انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا اشارے سے ادا کرے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا عظیم راز چھپا ہوا ہے جس سے 80% مسلمان بالکل لا علم ہے؟ یہ کوئی عام بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طریقے کی عبادت کو اختیار فرمایا اور اسے امت کے لیے بھی آسان بنا کر پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں 3 خاص چیزیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، ایک ایسا عمل جو بظاہر کمزور یا معذوروں افراد کے لیے رعایت کے طور پر دیا گیا لگتا ہے،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زبردست روحانی برکتیں چھپا رکھی ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ یہ وہی نقطہ ہے جس پر اس پوری ویڈیو کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آج ہم صرف نماز کے ظاہری پہلو پر بات کرتے ہیں کہ کتنی رکعتیں، کون سا وقت، کون سی دعا ہے، لیکن نماز کا جو روحانی پہلو ہے، جو دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو نم کرتا ہے، رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس پر بات کرنا گویا ہماری عادت سے نکل چکا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسی روحانیت کی ایک چھپی ہوئی کنجی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں جسمانی کمزوری، بڑھاپا، دائمی بیماریاں، جوڑوں کا درد، کمر کی تکلیف یا دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے بہت سے لوگ مکمل قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے، ان کے لیے شریعت کی طرف سے یہ سہولت ایک عظیم رحمت ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سہولت صرف چلو کوئی بات نہیں، بیٹھ کر پڑھ لو کے زمرے میں نہیں آتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص ربانی راز پوشیدہ ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کسی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے، یا اگر آپ کے عزیزوں میں کوئی ایسا شخص ہے تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون عطا کرے گی، اور اگر آپ بالکل صحت مند ہیں اور قیام کے قابل بھی ہیں تب بھی آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طرح خصوصی اور خوبصورت انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو صرف معلومات کا خزانہ نہیں بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنے، آنکھوں کو نم کرنے اور دل میں محبت الہی جگانے والا ایک انمول تحفہ ہے۔ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کے روحانی پہلو کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس عمل کی عظمت کو پہچان سکیں، اس سے محبت کریں اور اسے اپنائیں، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جو ہر انسان کی حالت، ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف حالات میں ادا کرنے کی مکمل اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اور حتیٰ کہ اشارے سے بھی۔ مگر جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اکثر لوگ اسے صرف معذور یا ضعیف افراد کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے بھی کہیں زیادہ گہری اور بابرکت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں بیماری کی وجہ سے اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض رعایت نہیں بلکہ ایک سنت نبوی بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اختیار فرمایا تو اس میں یقیناً کوئی خاص روحانی راز اور حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ بعض بڑے علماء اور اولیاء کرام کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندہ عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع میں مزید زبردست اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زیادہ کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ یہ وہی حالت ہے جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلدی بھیگتی ہے اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ اپنی مکمل صحت کے باوجود بھی نفل نمازیں بیٹھ کر ادا کرتے تھے تاکہ خشوع اور خضوع کا وہ اعلیٰ درجہ حاصل ہو جس کی طلب حقیقی عبادت گزار کو ہوتی ہے۔ یہ روایت اہل ایمان کے لیے نہایت بڑی خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری، بیماری، کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔
یہ صرف کوئی دعویٰ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا وہ فرمان ہے جس پر ہر مسلمان کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1، غربت کو دور کر دیتا ہے اور رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے اور شفا کی بارش فرماتا ہے۔ نمبر 3، گھر میں سکون و رحمت، سکینہ اور فرشتوں کی آمد نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ گویا سادہ ہے مگر ان میں جو روحانی خزانہ چھپا ہے وہ بہت قیمتی اور انمول ہے۔ ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا مکمل حل ہے۔ غربت نہ صرف مالی کی کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بے چینی بھی در حقیقت غربت ہی ہے۔ مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت، پاکیزگی اور قناعت میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کم ہو تب بھی برکت سے بالکل کافی ہوتا ہے اور کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قیام نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہے یا اللہ کو کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہوتا ہے اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات اترتی ہے اور اہل خانہ کو بھی اس عبادت کا براہ راست فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے۔ دنیاوی آسائشیں، دولت، شہرت، ہر چیز کے باوجود دل خالی اور بے چین ہے۔ لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں سکینہ، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو حقیقی سکون ملتا ہے، بچے صالح اور نیک بنتے ہیں اور زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان 3 نعمتوں کو محض الفاظ نہ سمجھا جائے، در حقیقت یہ گھر کی دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کی مضبوط بنیاد ہیں۔ وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عظیم عبادت اور رب سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ قبولیت کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی غموں اور پریشانیوں سے نجات دلاتی ہے
کیونکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومنوں کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا بالکل نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین کامل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی آتے ہیں، اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاندی کی طرح چمک رہا ہوگا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا بالکل جائز ہے لیکن اس کی اجازت مخصوص حالت میں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپا، شدید کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز اور مکمل ثواب والی ہے۔ اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے چاہے صحت مند ہو لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت ثواب ادا ہوگا۔ اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھیں اور رکوع و سجدے عام طریقے سے کریں۔ اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے سر سے اشارہ کریں، سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کریں۔ اگر زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر سجدہ کرنے کے لیے سر کو ضرور نیچے جھکایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ترجمہ بس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر بالکل درست ہے، مگر صرف اس وقت جب واقعی معقول اور جائز عذر ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں چاہے صحت مند ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری اللہ تبارک و تعالی سے عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں الہی قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک خوبصورت نام لکھ کر کمنٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔